امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنیں گے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، یا کچھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے اس دنیا کو سرفراز فرمایا۔ وہ لوگ صاحب اولاد بھی ہوئے، لڑکے والے ہوئے اور لڑکی والے بھی ہوئے۔ تو جن لوگوں کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں کو منسوب فرمایا وہ یقیناً عزت و عظمت والے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا داماد بننا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو خوش نصیب انسانوں ہی کو نصیب ہوا ہے۔ مگر اس سلسلے میں جو خصوصیت اور جو انفرادیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی کو نہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں صرف نبی نہیں، نبی الانبیاء اور سید الانبیاء حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ان سب کا نکاح اے عثمان تم سے کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ اور بحقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ عبید اللہ جعفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں حسین جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین کیوں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا وہ دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوران نور کا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبل اعلان نبوت اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جو غزوہ بدر کے موقع پر بیمار تھیں، اور انہی کی تیماد داری کے سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شرکت نہیں فرما سکے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ طیبہ ہی میں رہ گئے تھے، مگر چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح پانے کی خوشخبری لے کر جس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ اس کے انتقال فرما جانے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، تو ان کا بھی 9 ہجری میں وصال ہو گیا۔ غرض یہ کہ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہوئے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور کتاب تاریخ الخلفاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت جب زیادہ ناساز ہوئی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ ہمیں کچھ وصیتیں فرمائیے اور خلافت کے لیے کسی کا انتخاب فرما دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خلافت کے لیے علاوہ ان 6 صحابہ کے جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی اور خوش رہ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، میں کسی اور کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے نام لیے اور فرمایا کہ میرے لڑکے عبداللہ مجلس شورا میں اس کے ساتھ رہیں گے، لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اگر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو جائے تو وہ اس کا حق رکھتے ہیں، ورنہ ان 6 صحابیوں میں سے جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ اور میں نے سعد بن ابی وقاص کو کسی عاجزی اور خیانت کے سبب معزول نہیں کیا تھا۔ پھر
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد خلیفہ ہونے والے کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اور سب انصار و مہاجرین اور ساری رعاع کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا رہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور لوگ ان کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو گئے تو 3 روز بعد خلیفہ کو منتخب کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ پہلے 3 آدمی اپنا حق 3 آدمیوں کو دے کر دستبردار ہو جائیں۔ لوگوں نے اس بات کی تائید کی تو حضرت زبیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الرحمن کو اور حضرت طلحہ حضرت عثمان کو اپنا حق دے کر دستبردار ہو گئے رضوان اللہ تعالی علیہم۔ یہ تینوں حضرات رائے مشورہ کرنے کے لیے ایک طرف چلے گئے۔ وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے خلافت پسند نہیں کرتا، اب آپ لوگوں میں سے بھی جو خلافت کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا چاہے وہ بتا دے، اس لیے کہ جو بری ہوگا ہم خلافت اس کے سپرد کریں گے، اور جو شخص خلیفہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ہو اور اصلاح امت کی بہت خواہش رکھتا ہو۔ اس بات کے جواب میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دونوں حضرات چپ رہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا آپ لوگ اس انتخاب کا کام ہمارے سپرد کر دیں، قسم خدا کی میں آپ لوگوں میں سے بہتر اور افضل شخص کا انتخاب کروں گا۔ دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو منظور ہے، ہم انتخاب خلیفہ کا کام آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک طرف گئے اور ان سے کہا کہ اے علی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے میں سابقین اولین میں سے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں، لہٰذا آپ کو اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں تو آپ قبول فرما لیں، اگر میں کسی دوسرے کو آپ پر خلیفہ مقرر کر دوں تو اس کی اطاعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک طرف گئے اور ان سے بھی تنہائی میں اس قسم کی گفتگو کی تو انہوں نے بھی دونوں باتوں کو تسلیم کیا۔ جب ان دونوں حضرات سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کا عہد و پیمان لے لیا تو اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لی خلافت پر رائے عامہ۔ تاریخ الخلفاء میں ابن عساکر کے حوالے سے ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے خلیفہ منتخب کیا کہ جو بھی صاحب اللہ رائے تنہائی میں ان سے ملتا وہ یہی مشورہ دیتا کہ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو ملنی چاہیے، وہ اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلوات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی، میں نے سب لوگوں کی رائے معلوم کر لی ہے، خلافت کے بارے میں سب کی رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں سنت خدا، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں خلفاء کی سنت پر آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی، پھر تمام مہاجرین و انصار نے ان سے بیعت کی۔ حضرت علی خلیفہ سوم کیوں نہیں بنے؟ اور مسند امام احمد میں حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں بیعت کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں نے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کہا کہ میں کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت پر آپ سے بیعت کرتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ سے اس قسم کی گفتگو کی تو انہوں نے قبول کر لیا۔ غنیۃ الطالبین جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف مشہور ہے، اس میں بھی یہی روایت مذکور ہے۔ تو اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت خلافت سے اس لیے انکار کر دیا کہ ان پر عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا رجحان ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ میرے بجائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کی مرضی کے خلاف زبردستی ان کا خلیفہ بنانا پسند نہ فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تنہائی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو مجھے آپ کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر میں نے اسی طرح تنہائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اسی طرح خلیہ میں ان سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کی رائے دیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا اور آپ کا ارادہ خلیفۃ المسلمین بننے کا تو ہے نہیں، تو پھر آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مہاجرین و انصار سے مشورہ، اکثر لوگوں کی رائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پائی گئی، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ رافضی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر لوگوں نے ان کے حق کو غصب کر لیا کہ پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ اس طرح مسلسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق تلفی کی گئی۔ پھر رافضی اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ حضرات خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے ان کو خلیفہ منتخب کیا، ان سب سے بغض و عداوت رکھتے ہیں اور ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو لوگ خلیفہ ہوئے اور جنہوں نے ان کو خلیفہ بنایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خدا تعالیٰ نے مدح فرمائی ہے، اور ان کی تعریف و توصیف میں قرآن مجید کی بہت سی آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ مثلا پارہ 27 میں ہے، یعنی تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ پارہ 11 میں اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی اور سب میں اگلے پہلے مہاجرین و انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کیے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پارہ 28 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یعنی ہجرت کرنے والے فقیروں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ پھر اسی پارہ 28 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے پہلے سے اس مدینہ منورہ شہر میں اور ایمان میں گھر بنا لیا، وہ دوست رہے ہیں ان لوگوں کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور وہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو مہاجرین مال غنیمت دیے گئے، اور انصار اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے۔ پارہ 4 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یعنی بے شک اللہ کا مسلمانوں پر بڑا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر خدا تعالیٰ کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی آیات کریمہ ہیں جن میں خدا عز و جل نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کی واضح لفظوں میں تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ اب آپ لوگ غور کیجئے کہ پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے
اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور لڑائی کرنے والے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں ان سے راضی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اور تیسری آیت مبارکہ میں فرمایا گیا یعنی وہ لوگ سچے ہیں۔ اور چوتھی آیت مبارکہ میں ہے یعنی وہی لوگ فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ اور پانچویں آیت مبارکہ میں فرمایا گیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، یعنی ناپسندیدہ خصلتوں اور بری باتوں سے ان کو پاک و صاف کرتے ہیں اور صالح بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خبر دی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزکی ہیں، اور اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے قلوب کا انہوں نے تزکیہ فرمایا، اس لیے کہ اگر ان کے قلوب کا تزکیہ نہ فرمایا ہوتا تو وہ مزکی نہیں ہو سکتے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے قلوب کا تزکیہ فرمایا تو ماننا پڑے گا کہ وہ نیکوکار اور صالح ہیں اور ان کے اخلاق بلند ہے اور اوصاف حمیدہ والے ہیں، ان کی نیتیں صحیح ہیں اور ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان کے جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اور ایسے لوگ کہ جو فلاح یافتہ اور سچے ہیں اور جن کے قلوب مزکا و مجلہ ہیں، ان کے بارے میں یہ فاسد اعتقاد رکھنا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو غصب کر لیا، انتہائی بد نصیبی و بدبختی ہے، بلکہ قرآن شریف کو جھٹلانا ہے۔ الیاذ باللہ۔ بادشاہ جس جماعت سے راضی ہو اور اس کے تعریف و توصیف بیان کرتا ہو، اس جماعت سے بغض و عداوت رکھنا اور اس کی برائی کرنا بادشاہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ تو خدائے ذوالجلال جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راضی ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی تعریف و توصیف بیان فرماتا ہے، اس مبارک جماعت سے بغض و عداوت رکھنا اور اس کی برائی کرنا خدا تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے، صحابہ کا گستاخ بے دین ہے۔ حضرت علامہ ابو ذریعہ رادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تبع تابعین میں سے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں نہایت ہی عمدہ بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں یعنی جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے، اس میں نقص نکالتا ہے، تو جان لو کہ وہ زندیق اور بے دین ہے، اس لیے کہ قرآن اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہمیں صحابہ ہی کے واسطے سے ملا ہے، اور ان کی ذات میں برائی ثابت کرنا اور اس کو غلط ٹھہرانا قرآن و حدیث کو باطل قرار دینا ہے۔ الیاذ باللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ طریق الخلفاء میں ابن سعد کے حوالے سے ہے کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کچھ بیان نہ کر سکے، صرف اتنا فرمایا کہ اے لوگو، پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، آج کے بعد بہت سے دن آئیں گے، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے ضرور خطبہ دوں گا۔ ہمارے خاندان کے لوگ خطیب نہیں ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ عنقریب ہمیں خطبہ دینے پر قدرت عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ منبر کے 3 زینے تھے علاوہ اوپر کے تختے کے جس پر بیٹھے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درجہ بالا پر خطبہ فرمایا کرتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے پر پڑھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے پر، جب زمانہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا تو پھر اول پر خطبہ فرمایا، سبب پوچھا گیا، فرمایا اگر دوسرے پر پڑھتا لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق اکبر کا ہم سر ہوں، اور تیسرے پر وہم ہوتا کہ فاروق کے برابر ہوں، لہٰذا وہاں پڑھا جہاں پر احتمال متصور ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے قابل غور ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے پر پڑھتا تو لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق اکبر کا ہم سر ہوں، سوال یہ
پیدا ہوتا ہے کہ اگر لوگ ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سر گمان کرتے تو کیا اس میں کوئی خرابی تھی؟ ہاں بے شک خرابی تھی، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا کہ لوگ ان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سر گمان کریں۔ اسی طرح ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ لوگ ان کے بارے میں وہم کریں کہ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہے، اسی لیے فرمایا کہ اگر تیسرے پر پڑتا تو وہم ہوتا کہ فاروق کے برابر ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے برابری کا دعویٰ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ ان کے بارے میں کوئی یہ وہم و گمان کرے کہ وہ حضرات شیخین کے ہمسر و برابر ہیں، اس لیے وہ سب سے اوپر والے درجہ پر خطبہ پڑھتے۔ پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ بھی قابل توجہ ہے کہ میں نے وہاں خطبہ پڑھا جہاں یہ یعنی ہمسری و برابری کا احتمال متصور ہی نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی یہ تصور کر ہی نہیں سکتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے برابری و ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ اگر کوئی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے برابری و ہمسری کا دعویٰ کرے تو وہ گستاخ و بے ادب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے سے الگ ہے، اور حدیث شریف ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق انہی کے راستے پر چلنے والے جنتی ہیں، باقی سب جہنمی۔ آپ کے زمانہ خلافت کی فتوحات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی اسلامی فتوحات کا دائرہ برابر وسیع ہوتا رہا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے پہلے سال یعنی 24 ہجری میں رے فتح ہوا۔ رے خراساں کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے اور اسے تہران کہتے ہیں۔ 26 ہجری میں شہر صابور فتح ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار یہ درخواست پیش کی کہ بحری بیڑا کے ذریعے قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے، مگر آپ نے اجازت نہیں دی۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بہت زیادہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندری اور بادبانی جہازوں کی کیفیت مفصل طریقے سے لکھ کر مجھے روانہ کرو۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے بادبانی جہاز کو دیکھا ہے جو ایک بڑی مخلوق ہے اور اس پر چھوٹی مخلوق سوار ہوتی ہے۔ جب وہ جہاز ٹھہر جاتا ہے تو لوگوں کے دل پھٹنے لگتے ہیں اور جب وہ چلتا ہے تو عقل مند لوگ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں اچھائیاں کم ہیں اور خرابیاں زیادہ ہیں۔ اس میں سفر کرنے والوں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں جیسی ہے۔ اگر یہ سواری کسی طرف جھک جائے تو عموماً لوگ ڈوب جاتے ہیں، اور اگر بچ جاتے ہیں تو اس حال میں ساحل تک پہنچتے ہیں کہ کانپتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط اس مضمون کا پڑھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ واللہ یعنی قسم ہے خدا تعالیٰ کی، میں ایسی سواری پر مسلمانوں کو کبھی سوار نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قبرص پر مسلمانوں کا حملہ نہیں ہو سکا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو ان کے حکم سے 27 ہجری میں جہاز کے ذریعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر لے جا کر قبرص پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا اور جزیہ لینے کی شرط منظور کر لی۔ جس لشکر نے بحری راستہ سے جا کر قبرص پر حملہ کیا تھا، اس لشکر میں مشہور و معروف صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام حرام بنت ملحان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جانور سے گر کر انتقال کر گئی تو ان کو وہیں قبرص میں دفن کر دیا گیا۔ اس لشکر کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی اس لشکر میں ہوگی اور قبرص ہی میں اس کی قبر بنے گی۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی حرف با حرف صحیح ہوئی، اور کیوں نہ ہو کہ ندی کا بہتا ہوا دارا رک سکتا ہے، درخت اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، بلکہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر اللہ کے پیارے
محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ اور اسی 27 ہجری میں جرجان اور دار بجرد فتح ہوئے، اور اسی سال جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سریح کو مصر کا گورنر بنایا تو انہوں نے مصر پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر افریقہ پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر کے ساری سلطنتوں کو حکومت اسلامیہ میں شامل کر لیا۔ اس جنگ میں اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا کہ ہر سپاہی کو 1,000 دینار اور بعض روایات کے مطابق 3,000 دینار ملے۔ دینار 4.5 ماشا سونے کا ایک سکہ ہوتا تھا۔ اس فتح عظیم کے بعد اسی 27 ہجری میں اسپین یعنی ہسپانیہ بھی فتح ہو گیا، اور 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے استخرسقہ اور اس کے علاوہ بعض دوسرے ممالک بھی فتح ہوئے، اور 30 ہجری میں جور، خراساں اور نیشاپور صلح کے ذریعے فتح ہوئے۔ اس طرح ملک ایران کے دوسرے شہر روس، سرخس، مروارید حق بھی صلح سے فتح ہوئے۔ اس قدر فتوحات سے جب بے شمار مال غنیمت ہر طرف سے دارالخلافت میں پہنچنے لگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مالوں کی حفاظت کے لیے کئی محفوظ خزانے بنوانے پڑے، اور لوگوں میں اس فراخ دلی سے مال تقسیم فرمایا کہ ایک شخص کو 1,00,000 بدرے ملے، جبکہ ایک بدرہ 10,000 درم کا ہوتا ہے۔